السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے بیچ محترم شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اقبال مسعود ندوی صاحب، چیئرمین کناڈین کونسل آف امامس موجود ہیں۔ آپ تحریکی حلقے میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ نے ایک اچھا خاصا وقت باہر ملکوں میں بھی گزارا ہے، فی الحال کینیڈا میں مقیم ہیں آپ، اور محترم جب بھی تشریف لے کر آتے ہیں بھوپال، ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی موقع کی مناسبت سے آج مولانا سے ایک اہم موضوع پر گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو خاص طور سے مسلم نوجوانوں کے تعلق سے ہے۔ ہم مولانا سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ میں جاننا چاہوں گا مولانا سے، خاص طور سے ہمارے یہاں سب سے بڑی تنظیم، طلبہ تنظیم SIO موجود ہے، تو جو طلبہ SIO کے اندر ہوتے ہیں وہ تو کام کرتے ہی ہیں جب تک وہ SIO میں رہتے ہیں، لیکن SIO سے جب فارغ ہو جاتے ہیں وہ، تو ان کے لیے، چونکہ ہم بھی SIO میں رہے ہیں، تو ہم جیسے نوجوان جو خاص طور سے SIO سے فارغ ہو گئے، تو ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ دیکھیے، یہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ تاریخی طور پر اگر آپ غور کریں تو جس وقت مولانا مودودی نے یہ تحریک کا کام شروع کیا تھا تو ان کا بنیادی مقصد تو جماعت کا قیام تھا، اور جو لوگ اس سے متفق ہوں ان کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا تھا۔ لیکن مولانا نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس وقت سب سے بڑا جہاں سے ہمارے لیے اسلام بھی خطرے میں پڑتا ہے، یا جس سے اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ ہے نوجوان، اور نوجوانوں کا سب سے بڑا مرکز تعلیم گاہیں ہیں۔ مولانا نے جو علی گڑھ میں خطاب کیا ہے، اس کے علاوہ جامعہ ملیہ میں، پھر اس کے بعد اور اداروں میں، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہمارے نہیں ہیں۔ ہمارا نام اسلامی لگا ہوا ہے اس میں، لیکن تعلیم اس میں سیکولرزم کی ہو رہی ہے، اس میں پڑھانے والے اپنے نظریات بھی پھیلا رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر کمیونزم اس زمانے بہت حاوی تھا، تو کمیونسٹ بہت متحرک تھے نوجوانوں میں، اور کمیونسٹ چونکہ ان کی تحریک ایسی ہوتی ہے جو ذرا سا آپ کہہ لیجیے پڑھے لکھوں کی ہوتی ہے، منطقی بات کرتی ہے، تو نوجوانوں کو بہت اپیل کرتی ہے۔ اور ہمارے یہاں خاص طور سے جب ادب میں اردو ترقی پسند تحریک آئی تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے دیندار علماء کے بیٹے ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ جتنے آپ پڑھیں گے نام، سب کے خاندان بڑے دیندار۔ یہاں ترقی پسند تحریک بھوپال میں جس کا اجتماع ہوا تھا، اس میں سید سلیمان ندوی شریک ہوئے تھے، قاضی وحید الحسینی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیے تو وہ بالکل ساری کمیونسٹوں کی تحریک بن گئی، اور اس میں ہمارے نوجوان چلے گئے۔ تو نوجوانوں میں جو قوت عمل ہوتی ہے وہ انہوں نے اس کو کیش کر لیا، اور ہمارے پاس ہم نہیں دے سکے اسے۔ تو مولانا نے جو محاذ پیدا کیا، تو وہاں پر پاکستان میں بھی اس کا اثر پڑا، اور جماعت کی وجہ سے یعنی جو یونیورسٹی کام کر رہی تھی، اس کے ساتھ جو ذہن سازی، تربیت سازی اور بچوں کو دین کی وہ کرنا تھا، وہ سب سے بڑھ کر اس نے کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ اینٹی اسلام تحریکوں سے مقابلہ کیا وہاں پر اس کی سطح پہ۔ یہاں پر شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ سیمی وہ بنی تھی، سیمی جو ہے وہ بنی تھی نا، اسٹوڈنٹ آف اسلامک موومنٹ، سم یا سیمی جس کو بنا دیا گیا۔ یہ تحریک جو تھی، اور ظاہر ہے کہ پورے ہندوستان میں تو نہیں تھی، مسلم تعلیمی اداروں میں تھی، علی گڑھ میں تھی، جامعہ ملیہ وغیرہ میں تھی، اور اس کے ذریعے جو افراد بنے وہ ہوئے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، جس کو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ بعض دفعہ طلباء کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یعنی قوت فیصلہ یا فیصلے کی ہمارے اندر نہیں، ہم خود فیصلہ کریں گے۔ تو میرے نزدیک یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا کا مطلب یہ ہے ہم مرکزی نظم کا کوئی حصہ نہیں ہوں گے۔ یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں جماعت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمیں SIO بنائیں گے۔ اس وقت یہ بڑا تلخ فیصلہ تھا، میں اس زمانے کا گواہ ہوں، میرا خود سیمی کے لوگوں سے بہت تعلق رہا ہے، اور میں نے ان کو بہت سے مشورے بھی دیے، لیکن میں نے آج تک میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کی ساری خوبیاں ایک طرف، لیکن ان کے اندر جو ایک قسم کا، یہ کہہ لیجئے کہ اگر میں کہوں کہ نوجوانی کی انانیت کہہ لیں، یا جو بھی آپ تنظیم کے خلاف ان کا وہ کہنے وہ موجود ہے، اور اس کا ان کو نقصان بھی ہوا۔ جب وہ الگ ہو گئے تو اس کو حکومت نے بھی الگ کر کے ان کو لپیٹ دیا۔ تو SIO کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوا، تربیت بھی ہوئی، اور پھر اس میں لڑکیوں کی بھی شرکت ہوئی، اور مختلف ایسے اداروں میں SIO کھل گئی جہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔
تو یہ وہ چیز ہے جس کا اگر دیکھا جائے تو جماعت کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن، یہ بہت بڑا وہ ہے کہ عیسائیوں کی تنظیم کو بنایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ تنظیم افراد کا نام ہوتی ہے، عمارت کا نام نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے کوئی عمارت بہت ہائی رائز بلڈنگ بنا دی عیسائیوں کی، ہونا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن خالی عمارت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، طلبہ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی ایک بہترین آدمی آئے گا، صدر بنے گا، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں مطلب یہ دوسرے اس میں چلا جائے گا۔ تو اس میں ہمیں کیسے ہم یہ کام کریں کہ ہمارا نوجوانوں کا جو فیلو ہے نیچے سے بھی اچھا آتا رہے اور اوپر بھی وہ ہو۔ اچھا، اب اس میں جو ایک وہ ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو نوجوانوں کے پاس جو کام ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، مطلب کچھ مہم چلانی ہے، کچھ مطلب یہ کہ فرض کیجیے کہ طلبہ کی تربیت کرنی ہے، کوئی ان کا اسکول کا ایشو ہے وہ اٹھانا ہے، تو وہ محدود کام ہے۔ لیکن جب آپ تیار ہو جاتے ہیں اسلامی کام کے لیے تو پھر آپ کا ویژن اور آپ کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ عیسائیوں اب نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے تحریک ہے۔ مطلب آپ نے ایک تربیت حاصل کر لی کالج میں رہ کر، میں فرض کیجیے کہ مجھے آپ نے کارپینٹر بنا دیا، اور کارپینٹر جب بنا تھا میں تو میں نے صرف 2-4 دفعہ لکڑی کے کچھ بنائے تھے، لیکن جب میں کارپینٹر بن گیا اب میں اپنی فیکٹری کھول سکتا ہوں اور 100 قسم کے ڈیزائن بنا سکتا ہوں۔ تو عیسائیوں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ جو کام کیا گیا تھا اب آپ کا نیچرل آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بڑے پیمانے پر جو بڑے دائرے ہیں، تحریک کا جو بڑا ویژن ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کو جوڑیں۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل ایک نیچرل طور پر ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے کوئی عذر ہوتے ہیں، بنیادی طور پر 2 عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی کوئی عذر ہے، مطلب کسی کے والدین ہیں، کسی کا کوئی ملازمت کا مسئلہ، بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں ذرا سا اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہوں۔ ایک عذر جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں بہت سا ہوتا ہے کہ بھائی میں کر نہیں سکتا، یا میرے اندر تو اس کی اہلیت نہیں ہے، یا مطلب مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ عذر نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے اگر آپ کا ایویژن ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے بات کچھ اور کہنا چاہتے تھے آپ، لیکن آپ نے اس کا بہانہ یہ بنا دیا۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجیے بھائی آپ حضرت ابراہیم کو جانا نہیں تھا اپنے بازار میں ٹیلیبریشن میں، تو انہوں نے کہا بیمار ہوں، تو وہ تو خیر انہوں نے ایک اور اچھے سبب کے لیے عذر پیش کیا تھا۔ ہمارے یہاں یہ برے سبب کے لیے عذر پیش ہوتا ہے۔ بھائی آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھیے صاحب وہ والدین میرے تھوڑے سے مطلب یہ ذرا پسند نہیں کرتے اس بات کو، یا مسائل پیدا ہوں گے، حالانکہ یہ کوئی بڑے عذر نہیں ہے۔ تو یہ عذر سے تو بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی قرآن مجید میں خود اللہ نے کہا ہے کہ جہاد میں فلاں طرح کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں، جن کا عذر ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں، تو ایسی اس میں بھی ہوگا، اور ہر ایک اس کا لحاظ بھی رکھے گا۔ اور تحریک میں تو خاص طور سے اس لحاظ سے بھی اس میں وہ ہے کہ آپ کو سب کو ایک ہی کام نہیں اٹھانا ہے، مطلب سب کو بار برداری نہیں کرنی ہے، سب کو مطلب بلکہ الگ الگ جو صلاحیتیں ہیں، بس کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کر سکتے ہیں، بس کہ اپنی جو وہ ہے اس میں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو وہ کریں۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نظم کا حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن کام کروں گا، مطلب میرے نزدیک یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں، لیکن اس کو آپ خواہ کے لیے کہتے ہیں تو غلط ہے۔ مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے، مطلب میں خود یہ چاہتا ہوں، مطلب میڈیا ہے فرض کیجیے، میڈیا میں ہمارے نوجوان جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ممبر ہوں، لیکن وہاں بیٹھ کر اندر گھس کے وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے ہمارے جس طرح کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو خبریں دیتے تھے، حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں وہاں رہ کر خدمت کروں گا، یعنی میں کام کروں گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی چونکہ اب میں نظم کا حصہ نہیں ہوں تو اب میں پابند بھی نہیں ہوں کسی چیز کا، اب میں جو مرضی ہو چاہے کریں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا پہلا اور آخری انتخاب یہ ہونا چاہیے۔ باقی آپ یہ کہیں کہ صاحب میرے نزدیک تو یہ واحد اسلامی جماعت نہیں، بہت سی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ یہ طے کر لیجئے کہ اس سے اچھی بہتر اسلامی جماعت اور کون سی ہے۔ اگر ہے تو آپ اس میں چلے جائیے، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف یہ کہہ کے نہیں کہا جائے کہ صاحب جماعت اسلامی کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکنا اور ہونا ایک الگ، دونوں میں فرق ہے۔ جزاک اللہ مولانا محترم کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے جو سوالات تھے ان کا بہت ہی تفصیلی اور تشفی بخش جواب دیا۔ اسی بات پر ہم مولانا سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔